ہمارے سبق کا عنوان ہے فضائل و مسائل رمضان۔ فضائل و مسائل رمضان کے عنوان میں ہم نے ابتداً دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ نمبر ایک، روزہ کے فضائل اور مسائل۔ نمبر دو، اعتکاف کے فضائل و مسائل۔ آپ کے پاس جو فائل ہمارے مرکز کی جانب سے بھجوائی گئی ہے اس میں روزہ اور اعتکاف کے مسائل اور فضائل دونوں لکھے گئے ہیں۔ فضائل آپ خود ہی ان کو دیکھ لیجئے گا، ہم بات کرتے ہیں روزہ کے مسائل کے ساتھ۔ یہ صفحہ نمبر 3 میں نے کھولا ہوا ہے۔ روزہ کے مسائل کے متعلق تقریباً 4 باتیں پیش کی جائیں گی۔ نمبر 1، روزہ کے عمومی مسائل۔ نمبر 2، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور نمبر 3، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن اس کے ساتھ قضا کے ساتھ کفارہ بھی آتا ہے۔ اور نمبر 4، کچھ متفرق چیزیں۔ سب سے پہلی بات کہ روزہ کے متعلق کہ روزہ فرض کس پر ہوتا ہے یا روزہ رکھنے کی اہلیت کس شخص میں ہوتی ہے، اس حوالے سے مسئلہ نمبر 1 ہے، اس میں اس چیز کا وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میں اس میں 1-2 پوائنٹس مزید عرض کر دیتا ہوں۔ رمضان شریف کا روزہ اس شخص کے لیے رکھنا فرض ہے جس میں یہ 7 چیزیں ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کم ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ روزہ کی اہلیت نہیں ہے، یا تو اس پر بالکل روزہ رکھنا فرض نہیں، یا اس کے لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ گویا یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ روزہ کی اہلیت کے لیے لازم ہیں۔ نمبر 1، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہیں۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ اس سے پہلی بات کہ مسلمان، روزہ اس شخص پر فرض ہے جو مسلمان ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص رمضان شریف شروع ہو چکا اور اس نے اسلام قبول کیا ہے طلوع فجر کے بعد 8 بجے 9 بجے دن کو اس نے اسلام قبول کیا، تو اب یہ شخص روزہ کا وقت جب شروع ہو رہا تھا اس وقت مسلمان نہیں تھا، اس لیے اس شخص پر روزہ فرض نہ ہوگا اور نہ ہی اس شخص کے ذمہ اس روزہ کی قضا ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پہلے مسلمان ہو گیا، اب اس شخص کے ذمہ روزہ رکھنا فرض ہے، تو مسلمان ہونا روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، اور اس کی وجہ خود قرآن کریم میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایمان کی دولت سے خالی ہے تو یہ حکم اس کی طرف متوجہ نہ ہوگا اور اس شخص کو اس چیز کا حکم نہ ہوگا۔ نمبر 2، نابالغ نہ ہو، یعنی روزہ کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والا شخص بالغ ہو۔ اس کی دلیل بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2042 میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یرفع القلم عن الصغیر وعن المجنون وعن النائم۔ مکلف یہ 3 حضرات نہیں ہیں۔ نمبر 1 بچہ، نمبر 2 مجنون، اور نمبر 3 سونے والا۔ اس لیے بچہ چونکہ احکام شریعہ کا مکلف نہیں ہے اس لیے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر رکھ لے تو اس کا روزہ نفل شمار ہوگا کہ اگر اس نے توڑ دیا تو بالغ ہونے کے بعد اس کی قضا بھی اس کی ذمہ نہیں ہوگی۔ نمبر 3 ہم نے لکھا جو مجنون اور نابالغ نہ ہو، تو مجنون نہ ہونا یہ بھی روزہ کے لیے شرط ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح چوتھی بات کہ اس پر کوئی عذر نہ ہو۔ عذر کی پھر 3 صورتیں ہیں، میں سٹیپ بائی سٹیپ عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی یہ عذر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مریض ہے، تو مریض کے لیے فی الوقت روزہ رکھنا فرض نہیں، یہ روزے کو قضا کر لے، جب اس کا مرض دور ہو جائے تو یہ اپنا روزہ رکھ لے۔ اور اس کی دلیل بھی خود قرآن کریم میں موجود ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو مریض شخص کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ شخص اگر ابھی روزہ نہیں رکھتا، جس سے مرض کو شدت ہو سکتی ہے، تو روزے کو مؤخر کر دے۔ مرض کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں جو مرض کی طرح ہے، یعنی ان سے بھی روزہ رکھنے والا اسی طرح پریشان ہو سکتا ہے جس طرح مرض کی وجہ سے ہوتا ہے۔
حدیث مبارکہ میں مرضعہ یعنی ایسی عورت جو دودھ پلانے والی ہو، اور اسی طرح حاملہ کہ جو پریگننٹ ہو، پریگننسی کے دوران اگر اس کی جان کو یا بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، یا ایسی عورت ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ یہ بات سمجھ رہی ہے کہ اگر میں نے بچے روزہ رکھا تو دودھ خشک ہو جائے گا اور بچے کے لیے دودھ نہ بچے گا یا کم ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ ان اوقات میں تو روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں اس کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا، قضا کرنا۔ عذر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان سفر پر ہو۔ سفر کی صورت میں بھی روزہ فی الوقت معاف ہے، جب سفر سے واپس آ جائے گا تو وہ روزہ رکھے اور اس پر قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اس کی دلیل بھی قرآن کریم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر ہے۔ سفر کے لیے ایک دو باتیں ہماری اس فائل میں بھی موجود ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ طلوع فجر کے بعد اس نے سفر کرنا ہے، لیکن طلوع فجر سے پہلے پہلے وہ اپنے گھر میں مقیم ہے۔ مثلا ایک شخص لاہور میں رہتا ہے، اس نے کراچی جانا ہے، اس کی ٹکٹ 9 بجے ہے، اپنے گھر میں وہ طلوع فجر کے وقت مقیم ہے، سفر اس کا بعد میں شروع ہونا ہے، تو اس کے لیے قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ شخص روزہ رکھے۔ سفر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم نے سفر شروع کیا تھا طلوع فجر سے پہلے، ہم اپنے جو علاقہ ہے، اپنا جو گھر ہے، اس کے شہر کی حدود اور اس کی باؤنڈری سے ہم باہر آ گئے ہیں طلوع فجر سے پہلے پہلے۔ اب اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ یہ روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ تو مسافر 77.25 کلومیٹر 77.25 کلومیٹر اگر کسی شخص نے اپنے مقام سے کسی جگہ جانا ہو تو اور وہاں 15 دن یا اس سے زائد کا اس کا ارادہ ہو، تو اس شخص کو شرعی مسافر کہیں گے۔ تو جس طرح شرعی مسافر کے لیے نماز قصر ہے، اسی طرح روزہ رکھنا اگر اس کے لیے دشوار ہو تو یہ شخص روزے کو قضا کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے روزہ دشوار نہ بھی ہو لیکن وہ شرعی مسافر بنتا ہو تو پھر بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ شخص اگر قضا کرنا چاہے بعد میں روزہ رکھ لے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ مسافر میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک شخص نے روزہ رکھا تھا، سفر شروع ہو گیا، لیکن سفر کی اتنی شدت ہے کہ روزہ برداشت نہیں ہو سکتا، تو احادیث مبارکہ کی روح سے اس شخص کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ اگر یہ شخص اپنا روزے کو افطار کر لے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کو سفر کی شدت محسوس ہو، بعد میں اس کی بھلے قضا کر لے۔ چھٹی شرط روزہ کے صحیح ہونے کی وہ یہ ہے کہ عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اگر کوئی عورت حیض میں ہے یا نفاس میں ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ ہم نے جو یہ 6 شرائط عرض کی ہیں، ان 6 شرائط میں سے ہر شرط پر کچھ نہ کچھ مسائل ہیں جو واضح ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ ہم اگلے جو صفحات ہیں ان میں ان کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ مثلا ایک ایسی خاتون تھی کہ جو روزہ جس نے رکھا ہوا تھا، لیکن دن کے کسی حصہ میں اسے حیض آ گیا یا اسے نفاس آ گیا، اب اس سے روزہ فاسد ہو گیا۔ روزہ جب فاسد ہو چکا ہے تو اب یہ عورت جو ہے وہ اس روزے کی بعد میں پھر قضا کر لے۔ اسی طرح ایسی عورت تھی کہ جس کو حیض جاری تھا، نفاس تھا، لیکن طلوع فجر سے پہلے پہلے اس عورت کا حیض بھی اور نفاس بھی ختم ہو جاتا ہے، اب اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ روزہ رکھے، اب روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس پر ایک مسئلہ آگے بھی آ رہا ہے، میں یہاں پر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک خاتون ایسی تھی کہ پاکی کی حالت میں روزہ رکھا، دن کو اسے حیض نفاس آ گیا۔ حیض نفاس آنے کے بعد یہ عورت اگر کچھ کھانا پینا چاہے تو کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ چھپ کر کھا پی لے، کیونکہ اس کا پورا دن ابھی فساد میں گزرا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جو روزے کے ساتھ نہیں تھی لیکن دن کے کسی حصہ میں اس عورت کو پاکی کا وقت مل گیا، وہ پاک ہو گئی حیض سے یا نفاس سے، تو پاک ہونے کے بعد اب روزہ تو نہیں رکھ سکتی، لیکن تشبہ بالصائمین فقہا کی زبان میں کہ اس عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح روزہ دار رہتے ہیں بغیر کچھ کھائے پیے، یہ عورت بھی اب غروب آفتاب تک بغیر کھائے پیے رہ لے، اس کے لیے ایسا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت کھا پی بھی لیتی ہے تو
اس پر کوئی شرعی جرمانہ تو نہیں ہے، بس توبہ اور استغفار کر لے۔ ساتویں بات یہ کہ کوئی شخص روزہ جو رکھتا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، نہ کچھ کھائے، نمبر 2، نہ کچھ پیے، نمبر 3، بیوی کے پاس بھی نہ جائے۔ روزہ انہی 3 چیزوں کا نام ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، نیت بھی ہو اور ان 3 چیزوں سے بچنا بھی ہو، تو اس شخص کا روزہ ہوگا۔ اس پر چند مسائل ہمارے سامنے جو آ سکتے ہیں وہ یہ: ایک شخص طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہ اس نے کچھ کھایا ہے، نہ اس نے کچھ پیا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہے، لیکن نیت نہیں تھی کہ میں یہ کام روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں کر رہا، بغیر نیت کے ویسے جرنلی کوئی شخص اس طرح ان 3 چیزوں سے بچا رہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیت کر لیتا ہے لیکن ان میں سے کسی چیز سے اس سے ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزہ کی تعریف یہی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے: کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے پاس جانے سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزہ ہے۔ اس سے پہلے کھا پی سکتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ روزے کے دوران کھایا پیا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ روزہ رمضان شریف کی راتوں میں انسان بیوی کے پاس جانا چاہے تو رات کو جا سکتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ روزہ دراصل ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ تو روزہ کے فرضیت کے لیے اور روزہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ 7 بنیادی شرائط ہیں جو ہمارے اس مسئلہ نمبر 1 میں لکھی گئی ہیں۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہیں، جب تک کوئی عذر نہ ہو۔ روزہ چھوڑنا درست نہیں، اور کوئی شخص اگر روزہ کی نظر مان لے تب بھی روزہ فرض ہے۔ قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں۔ بعض مقامات پر قضا اور کفارے کے روزوں کو واجب کہا گیا ہے۔ تو واجب اور فرض یہ اعتقادی تو فرق ہے، عملاً دونوں رکھنا ضروری ہے۔ اس کے سوا اور روزے نفل ہیں، رکھے تو ثواب اور نہ رکھے تو گناہ نہیں۔ البتہ عیدین کے دن اور بقرہ عید سے لے کر 3 دن آگے تک کے روزے رکھنا حرام ہے۔ روزے کی عمومی طور پر 5 قسمیں ہیں جو اس میں اجمالاً عرض کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، فرض روزے، جس طرح ہمارے رمضان کے روزے ہیں۔ واجب روزے جو عملاً فرض کی طرح ہے، جس طرح نظر کے روزے اور کفارہ کے روزے۔ اسی طرح اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے تو نفلی روزہ رکھ کر آخر تک غروب آفتاب تک روزے کی طرح رہنا یہ بھی واجب ہے۔ مسنون روزے ہم دیکھتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ یہ مسنون روزہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح محرم کا روزہ 10 محرم ہے، اس کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم ملان یہ مسنون روزے شمار ہوتے ہیں۔ بعض روزے مستحب ہیں، جس طرح ہر پیر اور جمعرات کا روزہ مستحب ہے۔ اسی طرح ہر اسلامک مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے یہ بھی مستحب ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے ان ایام کے علاوہ تو وہ بھی عام طور پر نفلی روزہ شمار ہوگا۔ اور 5ویں قسم روزے کی اسے کہتے ہیں حرام روزہ۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہماری فائل میں یہ 5 روزے تذکرہ کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، عید الفطر کا روزہ۔ نمبر 2، عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ، اور عید الاضحیٰ کے دن کے بعد 3 دن 11، 12 اور 13 جو ایام تشریق ہیں، ان 5 دنوں کے روزے رکھنا انسان کے لیے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو روزے کے حوالے سے کہ روزے کی اہلیت کس میں ہو، اس پر بھی مسائل جو ہے وہ واضح ہوئے، اور روزے کے اقسام کتنی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ آگے مسئلہ نمبر 2، یہ ہم نے عرض کر دیا کہ روزے کی تعریف کے متعلق ہے۔ مسئلہ نمبر 3، زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے روزے کی نیت کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھ لیجئے۔ روزہ ایک شخص نے رکھا ہے اور نیت کر لی ہے، تو نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتا لیکن دل میں اس کا ارادہ ہے کہ آج میرا روزہ ہے، تو بس اس کا روزہ ہو گیا۔ زبان سے روزہ کی نیت کے الفاظ کہنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ضرور ہے۔ اور استحباب کی وجہ یہی ہے کہ انسانی خیالات منتشر ہیں، انسان کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں۔
اور مختلف سوچوں میں انسان گھرا ہوتا ہے، الفاظ کہنے سے اس کی جو منتشر سوچ ہے وہ جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دیکھیے ایسی چیزیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کی تفصیل یہ مختصراً دیکھ لیجئے۔ ایک شخص بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، بھول کر ایک نے پانی پی لیا، اگرچہ زیادہ پی لیا، بھول کر کوئی کھانا کھا لیا، یا خامند بیوی بھول کر آپس میں ملے ہیں، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ حدیث مبارک کی روح سے یہ اللہ کی طرف سے اس شخص کو کھلایا اور پلایا گیا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کسی شخص کو روزہ دار ہے اور اس کو کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کو بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، اس حوالے سے بھی اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شخص بھول کر کھا پی رہا ہے اس کو دیکھا جائے، اگر وہ قوی ہے، طاقتور ہے اور بھوک برداشت کر سکتا ہے تو اس کو یاد دلا دینا چاہیے کہ آپ کا روزہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ضعیف آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، تو اس کو یاد نہ دلایا جائے، بس اس کو کھاتے رہنا چاہیے اور اس کو کھاتے دینا چاہیے۔ نمبر 3، ایک آدمی تھوک نکل لے، تھوک چونکہ یہ براہ راست ہمارے میدے کی طرف آ جا رہی ہے، تھوک اگر کوئی شخص نگل لے اگرچہ زیادہ ہو تب بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک شخص نے پان کھایا ہے، پان کھا کے اس نے اپنا منہ بالکل صاف کر لیا، لیکن اس کی سرخی ایسی ہے جو کہ آبی تھوک میں آ رہی ہے، تو پھر بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، روزہ درست ہے۔ ایک آدمی ہے، ناک کی جو رینٹ ہوتی ہے اس نے ناک کو سڑکا، اور سڑک کا تو اس کی رینٹ جو ہے وہ اندر چلی گئی اس کے حلق کے ذریعے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح منہ کی جو رال ہوتی ہے وہ بھی اگر اندر جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے منہ میں خون آیا، اس نے خون دیکھا تو خون وہ اندر لے گیا۔ اب دیکھا جائے کہ یہ خون اگر بالکل معمولی سا ہے، یعنی ایسا خون ہے کہ اس پر اس کی تھوک غالب ہے، تھوک زیادہ اور خون معمولی سا ہے، وہ اندر لے گیا، تو یہ تھوک کے ضمن میں ہو کر یہ ایسے سمجھا جائے گا کہ جس طرح انسان اپنی تھوک نکلتا ہے، اس لیے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایک شخص ایسا ہے کہ کوئی چیز وہ چکھتا ہے لیکن اس کا ذائقہ صرف زبان پر ہے، اس کے بعد اس کو تھوک دیتا ہے، تو یہ کام مکروہ تو ہے لیکن اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی عورت ہے، خامند بد مزاج ہے، تو بد مزاج خامند اگر عورت کوئی سالن بناتی ہے، کوئی چیز پکاتی ہے، تو اس میں مرچ کا یا نمک کے تیز ہونے کا اندیشہ ہے اور پتہ ہے کہ خامند نے پھر اس کو کوسنا ہے، اس پر سختی کرنی ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ عورت اگر تھوڑی سی چیز کو چکھ لے اور بعد میں تھوک دے تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن خام خواہ کسی چیز کو چکھتے رہنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر چکھنے کی وجہ سے وہ چیز اندر چلی جاتی ہے تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس سے یہ بات بھی بخوبی واضح ہو گئی کہ مسواک کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مسواک تازہ بھی ہو اور اس کا جو اثر ہے زبان پر رہتا بھی ہو، حلق میں محسوس ہوتا بھی ہو، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ آج کل جو ٹوتھ پیسٹ ہے یا کوئی منجن ہے یا کوئی پاؤڈر ہے، اگر کوئی استعمال کرتا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ گلے میں محسوس ہوتا ہے تو اثر کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوگا، لیکن اگر اس کے اثرات نہیں بلکہ اس کے اجزاء انسان کے معدے کی طرف چلے جاتے ہیں گلے کے نیچے، تو پھر اس شخص کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص میک اپ کرتا ہے، خاتون ہے میک اپ کرتی ہے، کوئی کریم اپنے جسم پر لگاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ دار ہے، اس کو احتلام ہو جائے تو احتلام کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ایک خاتون ہے، اس خاتون کو استحاضہ آ رہا ہے تو استحاضہ کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے پخانہ کے مقام کے ارد گرد کوئی ٹیوب لگاتا ہے زخم کی وجہ سے، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزہ فاسد اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان جگہوں سے کوئی چیز جسم کے اندر داخل کی جائے۔ اسی طرح آگے آ رہا ہے آج کل جو انیما
کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بام لگاتا ہے، نزلہ زکام ہے، بام لگاتا ہے، تو بام لگانے کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزے کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے کپڑے گیلے کر لیتا ہے اور یا نہاتا ہے اور ٹھنڈک اس کے جسم کو اندر محسوس ہوتی ہے، تو ٹھنڈک کے محسوس ہونے کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر پانی ڈالتا ہے، برف ڈالتا ہے اور اس سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ واویلا کر رہا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یہ مکروہ فعل تو ضرور ہوگا، لیکن روزہ بہرحال اس سے فاسد نہیں ہوگا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے قضا لازم نہیں آتی۔ قضا تو لازم آتی ہے لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کا روزہ تھا اور کسی نے زبردستی آپ کو پکڑ کر آپ کے منہ میں کھجور ڈال دی، آپ کے منہ میں پانی ڈال دیا، جس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، زبردستی دوسرے کی جانب سے، تو اس سے روزہ ٹوٹ تو جائے گا لیکن اس روزے کی قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک بندہ وضو کر رہا تھا، اور یہ عموماً ہمارے دوستوں کو یہ بات پیش آتی ہے کہ وضو کرتے ہوئے بغیر ارادہ کے کلی کرتے ہوئے پانی اندر چلا گیا، ارادہ نہیں تھا اس کا، تو اس سے بھی اس شخص کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قضا لازم نہیں ہوتی۔ قے ایک بندے نے کی ہے، قے 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 کی ہے، اور قے جان بوجھ کر کی ہے، اور قے منہ بھر کر ہوئی ہے۔ یہ دو شرطیں ذہن میں رکھی جائیں۔ منہ بھر کر قے سے مراد یہ ہے کہ قے اس طرح آئی ہے کہ منہ بھر گیا آپ کا اور آپ اس کو روکنے پر پھر قادر نہ ہو سکے، تو جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کر قے کی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر تھوڑی قے ہوئی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوا۔ ایک بندہ قے اس نے کی، قے آئی، لیکن اس نے پھر قے کو قصدن واپس لوٹا دیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو گیا۔ ایک شخص کو قے آئی تھی، قے آنے کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد وہ شخص قصدن کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، اب اس کا روزہ ٹوٹ تو جائے گا لیکن اس پر جو ہے وہ قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ ایک بندے نے بھول کر کوئی چیز کھا پی لی، بعد میں اس کو یاد آئے کہ میں نے تو صبح بھول کر کوئی چیز کھائی ہے، اس سے وہ یک شخص یہ سمجھا کہ میں چونکہ بھول کر کھا پی چکا ہوں اس لیے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس شخص کا روزہ دوسری مرتبہ جو اس نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھائی ہے اس کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر قضا آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ بات عموماً ہوتی ہے کہ ایک شخص روزہ اس نے روزہ رکھا اور سحری کھاتا رہا، اذان ہو گئی، اس کو معلوم نہیں ہوا، بعد میں اس کو پتا چلا کہ میں نے اپنی سحری اذان ہو جانے کے بعد بھی کھاتا رہا ہوں، اس شخص کا بھی روزہ نہیں ہوا، اس پر قضا لازم ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اور اس مسئلہ سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم پیش کریں گے کہ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کھانے پینے کی کوئی چیز کھا پی رہے تھے، اس دوران اذان ہو رہی ہے، اب اذان ہونے کے باوجود آپ لوگ اپنا کھانا کھاتے رہیں، جو چیز پی رہے ہیں وہ پیتے رہیں، یہ کھا پی لیں، اس کے بعد آپ اپنے روزہ سٹارٹ کر لیں تو آپ کو روزہ درست ہوگا۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اس کی متعلق ہم کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک بندہ سحری کر رہا تھا اور سحری کے دوران اذان ہو گئی یا اذان ہو چکے اس کو پتہ نہ چلا پھر بھی سحری کرتا رہا تو اس کے باوجود وہ کھاتا رہا تو اس شخص کا روزہ بھی نہیں ہوگا، البتہ اس شخص پر قضا ہے، اس شخص پر کفارہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اگر کوئی شخص توڑتا ہے جان بوجھ کر تو پھر اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ کے ساتھ روزے بھی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتا ہے، مثلا نفلی روزہ رکھ لیا، اس کو توڑ دیا، تو کفارہ کا تعلق اس نفلی روزہ کے ساتھ نہیں ہے، اس میں صرف قضا لازم آئے گی
اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ بیوی کے ساتھ کوئی شخص لیٹا ہے، بیوی کو بوسہ دیا یا بیوی کے ساتھ لیٹنے کی وجہ سے ہی وہ ڈسچارج ہو گیا، انزال ہو گیا، تو اس شخص کے لیے بھی قضا تو ہے لیکن اس کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، تو پاخانہ کے راستے سے اگر اس نے کوئی چیز اپنے جسم میں داخل کر لی ہے تو اس سے قضا تو لازم آئے گی، اس سے بھی کفارہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے کہ جو غذا کے طور پر عام طور پر نہیں کھائی جاتی، مثلا کوئی پتھر اس نے نگل لیا، لوہے کا ٹکڑا تھا وہ نگل لیا، تو ان چیزوں کے نگلنے سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی دھوئیں کو عمدن جان بوجھ کر اندر لے جاتا ہے، گرد و غبار کو جان بوجھ کر اندر لے جاتا ہے، کوئی مکھی تھی اس کو جان بوجھ کر اندر لے گیا، تو ان سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں، خود بخود اگر گرد و غبار اندر چلا گیا ہے، دھواں تھا، آپ گزر رہے تھے، خود بخود آپ کے جسم میں اور آپ کے سانس کے راستے سے معدے کی طرف چلا گیا ہے، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ ان کاموں سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ خیر مسائل تھے، دو عنوانات ہم نے روزہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ قضاء و کفارہ اور متفرق باتیں ہیں وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ پیش ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک اور روزہ کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔